طاقت بن گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کس کی درخواست پر پاکستان آئے؟ آپ کی تنخواہ کتنی مقرر ہوئی اور پہلی تنخواہ کتنے عرصے بعد ملی؟ ایٹم بم کے خالق اور معروف پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 15 برس تک یورپ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان شادی سے پہلے تک جرمنی میں ہی مقیم تھے۔ آپ کی زوجہ کا تعلق ہالینڈ سے تھا، لہٰذا انہوں نے بھی ہالینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہالینڈ میں انہوں نے ڈیلف یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈیلف یونیورسٹی میں ہالینڈ کے مقامی طلبہ کو بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک تحقیق اور مشکل ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا لوہا منوایا اور 80% سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ماسٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصہ مشہور پروفیسر برگزر کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام کرتے رہے۔ ان کی صحبت میں رہ کر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید جلا ملی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خوش قسمتی تھی کہ جب ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ تو عام کتابوں میں بھی موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ آپ 31 مئی 1976 کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے پاکستانی ایٹمی پروگرام پر کام شروع کیا۔ بعد ازاں 1 مئی 1981 کو اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کی کہانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی کچھ یوں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں دسمبر 1975 میں پاکستان آیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ درخواست کی کہ میں واپس نہ جاؤں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کروں، لہٰذا وطن عزیز سے اپنے جذبہ محبت کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک سے پاکستان آیا۔ بہت ہی قلیل تنخواہ پر کام کیا اور ان گنت مشکلات اور سازشوں کا سامنا کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ عزم مصمم کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم رہا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نہایت کم عرصے میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ میں نے اربوں ڈالرز کی ٹیکنالوجی پاکستان کو مفت فراہم کی۔ مجھے ایٹامک انرجی کمیشن میں مشیر لگا دیا گیا اور میری تنخواہ 3000 روپے مقرر کی گئی، جو مجھے 6 ماہ بعد ملی۔ مختلف طرح کی رکاوٹوں کی اطلاع وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی تو بھٹو صاحب جو اس وقت لاہور میں تھے انہوں نے مجھے فوراً بلا لیا۔ میں نے حقائق سے آگاہ کیا تو کہنے لگے مجھے 2 دن دے دیں، میں حالات ٹھیک کر دوں گا۔ 2 دن بعد مجھے جنرل امتیاز کا فون آیا کہ شام 5 بجے آغا شاہی کے دفتر میں میٹنگ ہے۔ میں پہلی مرتبہ آغا شاہی غلام اسحاق خان اور AGN قاضی سے ملا۔ دوسرے دن پھر بلایا اور یہ کہا کہ میرے مشوروں کو قبول کر لیا گیا ہے، کل سے یہ پروگرام علیحدہ ہوگا اور میں اس کا سربراہ ہوں گا۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد بھٹو صاحب نے میٹنگ بلا لی اور خوش آمدید کہنے کے بعد مجھ سے کہا کہ بتاؤ کیا چاہیے۔ میں نے کہا کہ فوج کی کور آف انجینئرز کی ایک ٹیم چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق جو اس وقت آرمی چیف تھے اور میٹنگ میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کام کر دیں گے۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق نے جب اختیار سنبھالا تو اس کے 3 ماہ بعد ہی انہوں نے ایٹمی پروگرام کو اول ترجیح دینا شروع کر دی اور مہینے میں کم از کم 2 مرتبہ ضرور وہ اور جنرل ضامن نقوی مجھ سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے۔ 1979 کے وسط میں مغربی ممالک کو ہمارے پروگرام کی بھنک پڑ گئی۔ جنرل ضیاء اور غلام اسحاق خان صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ سامان کی درآمد پر پابندی سے ہمارا پروگرام بند نہ ہو جائے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ 1981 کے اواخر میں ہم